بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 رجب جمعۃ المبارک کا دن ہے اور شب معراج کی ببرکت رات سے پہلے یہ وہ دولت والا جمعہ ہے، یہ وہ مال والا جمعہ ہے، یہ وہ جمعہ ہے جس نے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پورا سال ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور اس جمعۃ المبارک کو اور اس جمعرات کو جو شخص یہ عمل کرتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس دن کا انتظار بڑی بے چینی سے لوگ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس دن کے انتظار میں تھا کہ کب شب معراج سے پہلے جمعہ آ جائے اور میں یہ عمل کروں۔ یقین جانیے بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس عمل کو نہیں کرے گا، کیونکہ پھر ایک سال بعد یہ موقع ملتا ہے، ہر روز یہ موقع نہیں ملتا۔ اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے، 5 آدمیوں تک کم از کم شیئر کریں تاکہ اللہ کریم آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی ضرورتیں میرا رب پوری کرے گا، اتنی زیادہ آپ کی ساری مصیبتوں کو میرا اللہ ختم کرے گا۔ تو شب معراج سے پہلے یہ وہ گھڑیاں ہیں جو عزت والی ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں جو برکت والی ہیں، جو رونق والی ہیں۔ کون خوش نصیب ہوگا جو ان ساعتوں کو اپنے لیے خوشبخت بنائے گا؟ کون خوش نصیب ہوگا جو ان عظیم ساعتوں کی رحمتوں کو، برکتوں کو، عظمتوں کو سمیٹے گا؟ کون بد نصیب ہوگا جو اس کو اگنور کر دے گا یا چھوڑ دے گا؟ میں تو کہتا ہوں خود بھی کیجئے، اپنی فیملی سے بھی کرائیے۔ ایک مرتبہ اپنے رب پر، اپنے اللہ کے قرآن پر، اپنے رب کے نام پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے اللہ کے اس پیارے عمل کو کر کے تو دیکھیں کہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کو بڑی لاڈلی ہے، یہ وہ صورت ہے جو مشکلات سے انسان کو ایسے نکالتی ہے گویا انسان مشکلات میں تھا ہی نہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کریم کی طرف سے تحفہ دی گئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کی صورت کا عمل ہے، اللہ کریم کے پیارے ناموں کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آیت ہے اور اس آیت کا عمل ہے جو آپ جس لیے پڑھیں گے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر، بے اولادی کا سامنا ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، رب کائنات کی قسم ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھیں، اس عمل کو کر کے تو دیکھیں۔ اور اگر مالی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، رزق کی تنگ دستی کی پریشانی ہے، تو ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کے نصیب کے بند تالوں کو نہ کھولے تو پھر کہنا، آپ کے مقدر کے بند تالوں کو نہ کھولے تو پھر کہنا، انشاءاللہ یہ عمل آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ تو جلدی کیجئے، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کیجئے، اور غور سے ان شرائط کو سن کر اس وظیفے پر عمل کیجئے، اس وظیفے کو کیجئے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی
کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہ درود پاک آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسے طریقے سے پڑھیں گویا آپ کے سامنے روض رسول ہے، آپ روض رسول پر کھڑے ہیں اور روض رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے درود پاک کو اتنی محبت سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ نے روض رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام اللہ الصمد یا رزاق، یہ 2 نام ہیں، 1001 بار پڑھ لینے ہیں۔ اور پھر استغفار، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ پڑھ لیں۔
313 مرتبہ، یا پھر استغفر اللہ یہ پڑھ لیں 313 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں 313 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں۔ لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ کا جی چاہے اتنا زیادہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ قریش کا وہ عمل ہے جو دشمنوں سے نجات دلاتا ہے، جو دشمنوں سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ یہ اللہ الصمد کا وہ عمل ہے جو اللہ کے غیبی خزانوں سے رزق کو کھینچ کے لاتا ہے۔ یہ استغفر اللہ کا وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلواتا ہے۔ یہ یا رزاقوں کا وہ عمل ہے جو آپ کی مالی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کا مقدر اور نصیب چمک اٹھے، تو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔